انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، محبت اسی سے ہوتی ہے جو دنیا میں سب سے سونا ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا بھی یوں ہے کہ محبت اس سے ہوتی ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ محبت اس سے ہوتی ہے جو کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ بچپن میں غلامی میں کتے پکاتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ کے لیے پیش کر دیے جاتے تھے۔ اب وہ غلامی کا دور تھا، حضور علیہ السلام کے پاس آپ غلامی میں رہے اور یہ گھر سے گم ہو چکے۔ ان کے علاقے سے کوئی شخص جو ہے وہ آتا مکہ کے گلیوں میں آ کے جب زید کو دیکھا کہ یہاں پر گھوم رہا ہے، جا کے ان کے والد کو یہ بتایا کہ آپ کا جو بیٹا گم ہوا تھا وہ مکہ کی گلیوں میں محمد بن عبداللہ ان کے پاس ہے۔ اب وہ دوڑتے ہوئے گھر سے سفر باندھا، اشرفیوں کا ساتھ پھیلا دیا اور آ کر گھر مصطفیٰ پر آئے۔ آ کر یہ عرض کی حضور پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلایا اور جب باپ بیٹے آپس میں گلے لگے، کئی سالوں سے بچھڑے اور روئے، جب عرض کی حضور آپ یہ میرے بیٹے کو مجھے دے دے، بدلے میں میں اشرفیاں دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ اگر یہ باخوشی جانا چاہے تو میں ایک اشرفی بھی نہیں دوں گا۔ تو جب یہ آپ نے فرمایا، زید سے جب کہا ان کے والد حارثہ نے کہ چلو بیٹا، آپ نے آگے سے یہ کہا کہ میں والد آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی ماں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، مگر میں یہ در کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے محبت ملی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی سی بچپن کی عمر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ غلامی میں آیا، 10 سال میں نے آپ کے پاس غلامی میں گزارے۔ آپ سے کسی نے یوں کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کبھی 10 سال میں کبھی حضور علیہ السلام کبھی غصے میں آئے؟ آپ نے آگے سے یوں فرمایا، آگے سے فرمانے لگے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی میں نے آپ حضور علیہ السلام کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ گھر میں کبھی کوئی برتن ٹوٹ بھی جاتا، آپ یہ مسکرا کے یہ فرمایا کرتے تھے چلے اس کی عمر ہی اتنی ہے۔ آپ مسکرا کے، یعنی یہ محبت کا انداز تھا۔ آپ دیکھیں جو ہے وہ حرم کی زمین، وہاں پر تو یوں کہا جاتا ہے کہ اگر سانس بھی اونچا لے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ اعمال ضائع نہ ہو جائے، یہ ڈر لگتا ہے۔ بدو آیا، مسجد میں بیٹھ کے کونے میں پیشاب کر دیا، سیدنا عمر بن خطاب پاس بیٹھے، اٹھ کر جا کے جو ہے وہ روکنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے مسکراتے ہوئے فرمایا چھوڑ دو، کرتے ہوئے جب پیشاب کیا قریب بلایا، محبت سے سمجھایا اور آپ جو سمجھ گیا وہ بدو اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، محبت سے درس دیا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام فتح مکہ ہے، مدینہ سے جب مکہ کی طرف ہجرت کر کے لشکر زیادہ مکہ میں جب داخل ہوئے تو جب دیکھا مکہ کی گلیوں میں چھتوں پر چڑھ کر جو ہے وہ لوگ نوجوان بوڑھے بچے چھتوں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ سیدنا حضور علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف فتح یاب ہو کر آ رہے ہیں۔ آتی برات کو سارے دیکھتے ہیں۔ جب مکہ پہنچے آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر پروٹوکول، مگر آپ کے چہرے پر ذرا بھی بات نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی کو اتنا جھکایا، روایت گواہ ہے کہ آپ نے یوں جھکایا کہ جو قرآن تھی نا جس سواری پر بیٹھے تھے اس کے ساتھ یوں پیشانی لگی ہوئی تھی۔ آپ کا یہ انداز تھا۔ آپ نے جب لوگوں نے دیکھا، جب چھتوں پہ چڑھے کفار نے بھی دیکھا کہ یہ تو وہ ہے کہ جب یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آئے تو ہم نے تو حج بھی نہ کرنے دیا،
ہم نے تو انہیں طواف کعبہ بھی نہ کرنے دیا. یہ تو وہ تھے. اب اندازہ لگائیں کہ جب وہی حضور علیہ السلام مکہ میں پہنچے, کوئی کفار سامنے جو تو طواف بھی نہیں کرنے دے رہے تھے, باوجود اس کے حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا, شو ادب سے وہ کھڑے ہیں, آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, نہیں لیا. آپ نے آتے ہی ان کی طرف مسکرا کے وہ فرمایا جاؤ میں. یہ حضور علیہ السلام کی یہ محبت ہے. آپ دیکھیں محبت کتنی. وہ بلال حبشی کو ساتھ تھے, جب طواف کعبہ کرنے لگے آپ نے بلال سے فرمایا بلال تو کب ایک چھت پر چڑھ گیا. آپ وہی کفار کو دیکھ رہے تھے, یہ تو وہی بلال ہے کہ جسے ہم یہاں پر جو ہے وہ اسی روئے زمین پر اسی ریت پر گرم ریت پر لٹاتے تھے, سزائیں دیتے تھے. آج یہی بلال ہے کہ جو کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہے. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے, حضور علیہ السلام کا پیار ہے. آپ نے امت سے پیار کیا, امت نے حضور علیہ السلام سے پیار کیا. یہ حضور علیہ السلام کی وفا ہے اور یہ حضور علیہ السلام کا پیار ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو